السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ کل پارلیمنٹ میں عدم اعتماد کی تحریک پر ووٹنگ کا عمل ہونا ہے اور آج عمران خان صاحب نے اپنا جو قوم سے گفتگو کی اور ایک مختصر خطاب کیا، اس میں عمران خان صاحب نے واضح طور پر عوام سے کہا ہے کہ آپ باہر نکلیں اور احتجاج کریں، اور ساتھ ساتھ پہلے حکمت عملی یہ تھی کہ پارلیمنٹ کے اندر جب یہ ووٹنگ کا عمل ہو رہا ہوگا اس وقت عمران خان صاحب کے جو ایم این ایز ہیں وہ اسمبلی میں نہیں جائیں گے، صرف اپوزیشن جائے گی اور اپوزیشن 172 یا اس سے زائد کا جو بھی ہنسا ہے اسے عبور کرے گی یا اس نمبر تک پہنچے گی۔ لیکن اب تحریک انصاف کا یہ حکمت عملی ہے عمران خان صاحب کی کہ پارلیمنٹ کے اندر ان کے تمام لوگ پہنچیں گے۔ خدشہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر کیا وزیر اعظم عمران خان صاحب ایک انارکی کی کیفیت پیدا کرنا چاہتے ہیں، محاذ آرائی کی کیفیت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کل کے پارلیمنٹ کے اجلاس کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان اس وقت تک وزیر اعظم ہیں اور جب تک وہ وزیر اعظم رہیں گے انہوں نے ایک حلف اٹھایا ہے، آئین کے تحت حلف اٹھایا ہے کہ وہ اپنے ذاتی مفادات پر جو ہے وہ قومی مفادات کو کبھی بھی ترجیح نہیں دیں گے۔ ایک آئینی پروسیس ہے جو کل چلے گا، پارلیمنٹ میں چلے گا اور اسے اسموتھلی چلنا چاہیے۔ اس جان کی ہم کیا بات کریں گے، جان تو آنی جانی ہے، مقتل میں کوئی کس دھڑ سے گیا وہ شان سلامت رکھتی ہے، تو ایک گریس کا ہم تقاضا کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی طرف سے نظر آئے گا، جو بدقسمتی سے اب کے بیانات اور اب تک کی حکمت عملی کے بعد ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ عمران خان صاحب نے آج جو خطاب کیا، جو گفتگو کی قوم سے، اس میں انہوں نے کیا کہا، ذرا سنیے۔ یہ جو اس وقت پاکستان ایک فیصلہ کن وقت پہ کھڑا ہے، آج ساری قوم نے اس فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کدھر لے کے جانا ہے اپنے ملک کو، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں اور نوجوانوں آپ کے ہاتھ میں ہے۔ بکروں کی طرح نیلامی ہو رہی ہے سیاستدانوں کی جو ملک کی لیڈرشپ ہے، اور ان کو خریدا جا رہا ہے ایک گورنمنٹ کو گرانے کے لیے۔ یہاں میر جعفر اور میر صادق بیٹھے ہوئے ہیں سودا کرنے کے لیے اپنے ذاتی مفادات کے لیے، ان کے ساتھ مل کے اور گورنمنٹ گرائیں۔ آپ کے پاس یہ نہیں کہ آپ چپ کر کے بیٹھے رہیں، آپ کو فیصلہ کرنا ہے، جو بھی آپ سمجھتے ہیں اچھائی کدھر ہے برائی کدھر ہے، آپ کو فیصلہ کرنا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سب احتجاج کریں، اور جب میں کہتا ہوں احتجاج، یہ آپ کا حق ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج اور کل میں آپ سب کا چاہتا ہوں کہ آپ احتجاج کریں۔ کوئی اور ایک زندہ ملک ہوتا ہے جدھر اس طرح کی چیز ہوتی تو قوم نے سڑکوں پہ ہونا تھا۔ میں صرف آپ سے یہ چاہتا ہوں پرامن احتجاج۔ میں پھر سے کہتا ہوں کہ آپ کو آج اور کل سڑکوں پہ نکل کے احتجاج کرنا چاہیے، پرامن احتجاج، اور ایسی صورت میں جب تمام لیڈرشپ پارلیمنٹ کے اندر ہوگی، لوگوں کو باہر نکلنے کی تلقین کی جا رہی ہے، کون ضمانت دے گا اس بات کی کہ یہ پرامن احتجاج ہوگا، کوئی ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوگا، کوئی اس میں مار کٹائی نہیں ہوگی، کوئی جلاؤ گھراؤ نہیں ہوگا؟ اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو، میری تو یہ دعا ہے کہ اللہ کرے ایسا نہ ہو، لیکن کون اس کی ضمانت دے سکتا ہے؟ کیا وزیر اعظم کو یہ قدم اٹھانا چاہیے تھا، یہ کال دینی چاہیے تھی؟ اور اس وقت ملک کے مختلف علاقوں سے یہ خبریں ہیں کہ لوگ کہیں کہیں نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ممکنہ طور پر یہ احتجاج اگر بڑھ جاتا ہے تو پھر کل کیا ہوگا؟ کل پارلیمنٹ کا اجلاس ہو بھی پائے گا یا نہیں ہو پائے گا؟ اگر نہیں ہو پائے گا تو پھر کیا صورتحال پیدا ہوگی؟ ملک کس طرف ہم لے کر جا رہے ہیں، اس پر ہم ضرور بات کریں گے۔ لیکن عمران خان صاحب نے جہاں یہ پیغام دیا وہیں ان کی پوری مشینری، تمام وزراء، ان کی پارٹی حرکت میں آ گئی۔ زرداج گل صاحبہ کی ایک آڈیو ہمارے پاس موجود ہے جس میں وہ لوگوں کو بتا رہی ہیں کہ انہوں نے احتجاج کس طرح سے کرنا ہے۔ یہ ٹیم کل آپ لوگوں نے 4 بجے کی کال دینی ہے ٹریفک چوک پہ، اور آپ لوگوں نے دھرنا ٹائپ پروٹیسٹ کرنا ہے 2 گھنٹے، اور آپ لوگوں نے ریلی نہیں نکالنی، وہیں پر بینر لے کے کھڑے ہونے اور بیٹھنا ہے تاکہ پورا ٹریفک چوک بلاک ہو جائے، اور آپ نے بینر پہ لکھوانا ہے کہ ضمیر فروش نامنظور اور امت مسلمہ کا لیڈر جو ہے اس کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، یہ مطلب ناانصافی ہم نہیں ہونے دیں گے۔ اس طرح کے نا ڈفرینٹ بیررز ہیں، لیکن سیاست کے سیاہ مکروہ چہروں کو نامنظور اس طرح کر کے نا وہ کریں، امریکہ نہ لکھیں لیکن یہ ضرور لکھیں کہ ضمیر فروش نامنظور، اس طرح کر کے، ٹھیک ہے۔ اور پرائم منسٹر عمران خان کے الگ بھی چھاپے بینر کہ ہم پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ کھڑے، امت مسلمہ کا لیڈر، شان رسول کا لیڈر، اوکے۔ یعنی وہ لڑائی جو اب پارلیمنٹ تک پہنچ گئی ہے وہ عمران خان صاحب اپنی حکومت کے ہوتے ہوئے اور اپنی پارٹی کے ذریعے اب گلی محلوں چوک چوراہوں پر لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مہمانوں کا میں آپ سے تعارف کراؤں، جمشید اقبال چیمہ صاحب رہنما تحریک انصاف کے، سر بہت شکریہ۔ عظمیٰ بخاری صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں، رہنما مسلم لیگ نون، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ قادر مندوخیل صاحب میرے ساتھ موجود ہوں گے پیپلز پارٹی سے، اور امجد شعیب صاحب سینئر تجزیہ کار، سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔
لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنے مہمانوں کی طرف جاؤں، کامران شاہد صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں۔ کامران شاہد صاحب، وزیر اعظم پاکستان، انہوں نے آئین پر حلف اٹھایا ہے، ایک آئینی کام کل ہو رہا ہے پارلیمنٹ کے اندر، لیکن اس سے پہلے انہوں نے کال دے دی ہے کہ ملک میں آپ نکل آئیں، باہر گلی محلوں میں نکل آئیں، احتجاج کریں۔ اب یہ پارلیمنٹ کی لڑائی گلی محلوں چوک چوراہوں پر لڑی جائے گی۔ وزیر اعظم نے یہ جو اعلان کیا ہے، اس پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ بہت ضروری تھا؟ وزیر اعظم کو ایسا کرنا چاہیے تھا، نہیں کرنا چاہیے تھا؟ مسعود بھائی، کوئی بھی جمہوری ذہن کا شخص، وہ میں ہے یا آپ، فارگیٹ اباؤٹ جو پرائم منسٹر ہے یا نہیں ہے، ہمارے جو جمہوریت کے اصول ہیں یا جو ہمارے سیوک سینس ہے، وہ کسی ایک شخص جس کو ہم لائک کرتے ہو یا لائک نہ کرتے ہو اس کی وجہ سے سرنڈر تو نہیں ہو سکتے نا۔ پیمانہ عدل کا پیمانے دو تو نہیں ہو سکتے، ہر لحاظ سے غلط ہے۔ آپ نے اس ایکٹ کو کرنے سے ایک طرف تو پورا وائلنس اپنے ہی لوگوں کے لیے کریٹ کر دیا ہے، جو آپ کے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ اس انوسینس میں آ رہے ہیں کہ ہمارے لیڈر نے پکارا ہے، اور ان کے وہاں جانے سے کل کے دن خاص طور پہ جب ووٹنگ ہونی ہے، اسٹریٹجک ووٹنگ پارلیمنٹ کے اندر ہونی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک پورے پارلیمنٹری پروسیس کو جو ہے ہائی جیک کرنا چاہتے ہیں، اس میں خلل ڈالنا چاہتے ہیں۔ دوسرا اس کا نقصان یہ ہوگا کہ ایک تو وہ بیچارے وکٹم آف وائلنس بنیں گے کیونکہ دوسری پارٹی کے لوگ بھی آ سکتے ہیں، وہاں پولیس کھڑی ہوئی ہے، پھر پیچھے رینجرز کھڑی ہوئی ہے، خدا نہ خواستہ ان کا کلیش ہوئے تو آپ اپنے ہی لوگوں کو اپنے ہی اداروں کے ساتھ لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور دوسرا، فوج کو ایک ایسی مشکل ترین سچویشن میں لے کے آ رہے ہیں جو فوج جس سے نکل چکی ہے جب سے مشرف صاحب کا ایگزٹ ہوا ہے، اور خاص طور پہ ان کی اس سے تو نکل ہی چکی ہے جب سے وہ نیوٹرلٹی کا کلیم انہوں نے بھی کیا اور انہوں نے کر کے بھی دکھایا، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ملک کی خاطر بہت سپورٹ کیا اس گورنمنٹ کو، لیکن اب نو مور۔ تو اس کے بعد آپ اب اس فوج پہ بھی اتنا پریشر ڈلوا رہے ہیں اس ایکٹ کے ذریعے کہ جناب میں تو اگر جا ہی رہا ہوں ووٹنگ کے ذریعے تو کچھ بھی نہ رہے ادھر، سارا پولیٹیکل میدان جو ہے وہ ختم ہو جائے، فوج بیچ میں آ جائے، فوج خراب ہو اس کا نام کہ جی فوج نے آ کے ابھی دیکھیں ابھی تو انہوں نے یہ کلیم، وہ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ان کی اپنی پارٹی کے گندے انڈوں نے کرپشن کی وجہ سے، جس وجہ سے بھی یا جائز وجہ سے ان کی لیڈرشپ پہ یا عدم اعتماد کیا یا وہ بکے، دونوں صورتوں میں ہی ایکٹ لاسٹ دا میجورٹی ایجز اگو۔ جب میڈیا نے پہلی دفعہ 13 لوگ دکھائے تھے اور ان کی میجورٹی 10 بندوں کی ہے، سنس دین ہی ہیز لاسٹ دا میجورٹی۔ اب آپ ریزن جو بھی تلاش کرتے رہے، اس وقت تک تو انٹرنیشنل کانسپریسی بھی نہیں آئی تھی، حالانکہ لیٹر پہلے کا آیا ہوا تھا، لیکن آپ جو بھی ریزن تلاش کریں، آپ کے لوگ بکے ہیں، آپ ان کو تو گالیاں دے رہے ہیں جنہوں نے خریدا ہے۔ آپ اپنی پارٹی، اپنی لیڈرشپ جس پہ آپ چیک ہی نہیں رکھ سکے، اس میں کرپشن بھی ہے، اس میں گندگی بھی ہے، آپ کو اسی بات پہ تحریک انصاف کو توڑنا چاہیے تھا، اس پارٹی آپ کو اپنی گورنمنٹ کو توڑنا چاہیے تھا، آپ نے یہ سب کچھ نہیں کیا۔ اب اس کے بعد آپ نے یہ نیا لیٹر کا اسٹنٹ ہو گیا جو آپ نے ملک کی سائنس، اور آپ کو ایک بات بتاؤں جو میں نے دنیا نیوز کو بتائی ہے ابھی، 27 دسمبر سے پہلے، آپ کو میں نیوز دے رہا ہوں، 27 دسمبر سے پہلے جب ان کا جلسہ ہوا ہے، 27 تاریخ سے پہلے، سوری مارچ سے پہلے، یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے انہوں نے یہ ڈسکس ہی نہیں کیا تھا کہ یہ اتنا بڑا تھریٹ ہے پاکستان کی ایگزسٹنس کے لیے لیٹر۔ جب وہ انہوں نے اسپیچ کی 27 تاریخ کی تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو تھی وہ حیران ہوئی کہ یہ کون سا ایسی بات ہے جو پرائم منسٹر کر رہے ہیں، اس کا ہمیں بھی نہیں پتا کیونکہ پاکستان کی ایگزسٹنس کو خطرہ پڑ گیا۔ انہوں نے یہ لیٹر منگوا کے دیکھا تو یہ تو روٹین کا میمو تھا جو ان کے پاس بھی آیا ہوا تھا، اور اس سے بڑھ کے پرائم منسٹر نے آج تک کبھی اس لیٹر پہ بات ہی نہیں کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے، 27 تک بھی بات نہیں کی ہوئی تھی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے بھائی، آپ کی اگر ذات کی خاطر جنگ نہ لڑیں، اگر آپ ایک جمہوریت کی جنگ لڑنی ہے، اندر جائیں، بورڈ آف نو کانفیڈنس کو فیس کریں، اگر آپ ہارے وہاں پہ اسپیچ کریں کہ جی آپ کی گورنمنٹ ختم ہو گئی، آپ فریش الیکشن چاہتے ہیں، جو بھی چاہتے ہیں آپ وہ بات کریں۔ یہ تو آپ کے لوگوں کو آپ لے کے جس طرح آ رہے ہیں، ایک طرف آپ فوج کو پریشر ڈلوا رہے ہیں، دوسری طرف آپ کو پتا جس طرح سوشل میڈیا کی کمپین چل رہی ہے بھائی فوج کے اوپر۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، بہت شکریہ کامران شاہد صاحب۔ جمشید اقبال چیمہ صاحب، بھائی فیس کریں جا کر، اب ایک آئینی پروسیس ہے، آئینی کام ہو رہا ہے، آپ جائیں فیس کریں، آپ کے اپنے بندے آپ کو چھوڑ کے چلے گئے، آپ کال دے رہے ہیں کہ آپ آئیں اور احتجاج کریں، اور خود آپ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہوں گے، کوئی انہیں لیڈ نہیں کر رہا ہوگا، یہ کیا کیا آپ نے سر؟ اب آپ کو فیس کرنا چاہیے اس کو۔ ہم گریسفلی اسمبلی کے اندر جا رہے ہیں، وہاں پہ جا کے ووٹنگ کے پروسیس کو پیش کریں۔ باقی یہ جو ہے آپ کا کہ جی آپ کو یہ ٹاپک ہونا چاہیے کہ اس ملک میں آج بھی لوگ دکھتے کیوں ہیں۔ اس ملک میں وزیر اعظم اور بات کرتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ چیف آف آرمی اسٹاف اور بات کرتا ہے۔ اس ملک میں مطلب آپ کی جو خارجہ پالیسی ہے اس میں آرمی کا سبق کیا ہے؟ مطلب میں سمجھتا ہوں یہ ٹاپک ہے آج کا۔
اس بات میں اسے بات ہونی چاہیے. سر جی یہ آج یاد آ رہا ہے جب آپ اپنی میجورٹی لوز کر گئے, آپ کو یہ سسٹم ٹھیک کرنا تھا, آپ کو لے کے چلنا تھا, آپ نہیں کر پائے, آپ کے بندے آپ کو چھوڑ کے چلے گئے جس وجہ سے بھی گئے. اب ایک آئینی پروسیس ہے, اس کے ذریعے اسی آئینی پروسیس کے ذریعے آئے تھے نا, آپ نے اعتماد کا ووٹ لیا تھا. اب یہ پارلیمنٹ آپ کو کہہ رہی ہے آپ گھر جائیں, تو آپ کو پہلے تو اسے فیس کرنا چاہیے, پھر جائیے نا پبلک میں, پھر جا کے الیکشن لڑیے گا, پھر آ جائیے گا دوبارہ. لیکن اس عمل کو سبوتاج کرنا اور اس وقت ملک کو اس مشکل میں ڈالنا. اچھا میری گزارش ہے کہ اگر تو آپ نے مجھے بلایا تو میری بات کر لیں گے پلیز. جی آپ نے بلا لیا, بڑی مہربانی آپ کی, بلایا تو آپ نے بات کرنے دیں. آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ لکھ کے دیں, آپ کا دل کرتا ہے آپ لکھ کے دیں, جو آپ نے لکھ کے دیں بول دوں, بڑی مسکینی. نہیں آپ اپنی بات کریں نا, آپ اپنی بات کریں. کرنے دینا مجھے, کرنے دینا, میری بات ہے, جو میرے منہ سے نکلے گی میری بات, جو میرے منہ سے نکلے گی اپنی مرضی سے بولوں گا, اپنی مرضی سے بولوں گا, اور میری بات ہو اس کے نتائج کا ذمہ دار بھی میں ہوں, اس کے کانسیکوینسز کا ذمہ دار بھی میں ہوں, تو میری پارٹی کا موقف ہے, مجھے بات کرنے دیجیے. کیجیے نا, آپ کو کہہ تو رہا ہوں کیجیے. ہاں میں کہہ رہا ہوں کہ میں دیکھیں اس ملک میں لوگ خریدے گئے, اس ملک میں اگر وہ قتل ہو جاتے ہیں, وہ قتل ہو گیا تھا, کسی کے گھر میں چوری ہو جاتے ہیں, وہ حفاظت نہیں کر سکا چوری کی. بھائی جو کام غیر قانونی ہے اس غیر قانونی کام کی بات ہونی چاہیے تھی. ہم جو بات کر رہے ہیں میرے کہہ رہے ہیں پورامن جہاں بات ہو رہی ہے پورامن کی, اور ہماری پارٹی کو بنے ہوئے ہو گئے 25 سال. 25 سالوں میں کہیں ہم نے لا نفس کی ہو, کہیں ہم نے تشدد کا راستہ اپنایا ہو, کہیں ہم نے کسی پہ ڈنڈا چلایا ہو, ہمیں مار پڑی, ہم جیلوں میں گئے, ہمارے راستے روکے گئے, کبھی ہم نے تشدد کا راستہ نہیں اپنایا. تو ہم سے کیوں توقع کرتے ہیں کہ ہم لا نفس کریں گے؟ ہم نہیں کریں گے. اور کسی پولیٹیکل پارٹی کا وجود ہی نہیں ہوتا اس وقت تک جب تک وہ عوام سے بات نہیں کرتی. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں آپ پورامن احتجاج کریں گے, لیکن یاد رکھیے گا جب آپ آئے گورنمنٹ میں, اپوزیشن نے کہا آپ کو لایا گیا ہے, آپ خود سے نہیں آئے, کوئی سازش ہوئی ہے, سازشوں کی بات وہ کرتے رہے, لیکن ان کی طرف سے بھی یہ نہیں کیا گیا کہ جلاؤ گھراؤ کی بات کی جاتی ہے, احتجاج کی بات کی جاتی ہے, لوگوں کو گھر سے باہر نکالا جاتا. نکلے تو اپنی قیادت میں لے کے نکلے. تو آپ کو بھی اگر کرنا ہے تو ٹھیک ہے. بہرحال میں آپ کے پاس واپس آؤں گا. عظمہ, اب صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اسٹریٹجی اپنی بالکل چینج کر لی ہے. اب پارلیمنٹ میں بھی ان کے سارے لوگ پہنچیں گے, باہر بھی انہوں نے احتجاج کی کال دی ہے. باہر کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا ایک الگ مسئلہ, خطرناک بات ہے, اس پہ تو میں بات کروں گا. لیکن پارلیمنٹ کے اندر اب لگتا یہ ہے کہ ایک معمولی سی قانون سازی ہوتی ہے تو دھنگا مشتی شروع ہو جاتی ہے, مچھلی بازار بن جاتا ہے. تو اب کل تو بڑی خطرناک صورتحال مجھے نظر آ رہی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے؟ شکریہ مسعود. ہمیں بھی اطلاعات ہیں, ایون یہ تک اطلاعات ہیں کہ یہ کوئی جو ہے تیز دھار کوئی چیزیں بھی لانے کے ساتھ پلاننگ ہے اور وہ کرنے کی ضرورت ہے. ہم حتی الامکان کوشش کریں گے, چونکہ جو میچ جیت رہا ہوتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میچ کو چلنا چاہیے, اور جو بری طرح سے شکست فاش جس کو مل رہی ہوتی ہے اس کا دماغی توازن ایسے ہی خراب ہوتا ہے جیسے اس وقت عمران خان کا خراب ہو چکا ہے. یہ بک گئے, فلانے ہو گئے, کہاں ہے ثبوت؟ لاتے نا, حکومت میں ہیں, لے کے آتے ثبوت کہ کون بکا, کہاں بکا. جس ایک لیٹر کا تماشا آپ نے بنایا اس کا جواب آپ نے آج سن لیا. امریکہ کے بارے میں صرف یہ تکلیف کہ بائیڈن نے مجھے فون نہیں کیا. عمران خان کی انا اس وقت پاکستان سے زیادہ ہے. اسی پاگل پن کے دورے پڑنے کی وجہ سے, اسی قسم کی حرکتوں کی وجہ سے ان کے ساتھ کوئی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کے ساتھ ان کے وہ ایم پی ایز اور ایم این ایز ابھی یہ کہہ رہے ہیں ان کو یہ نہیں معلوم کہ 30 لوگ جو ہے وہ ایم پی ایز جو ہے وہ آزاد الیکٹ ہوئے تھے, وہ بھی آج یہ اپنے کھاتے میں ڈال رہے ہیں, اور الیکٹیبلز کے لیے یہ مرے جا رہے تھے. چلیں یہ تو ہو رہا ہے, مگر ایسی صورتحال میں آپ لوگوں کی کیا حکمت عملی ہوگی جب پارلیمنٹ کے اندر اگر کوئی ناخوشگوار صورتحال پیدا ہوتی ہے, اجلاس سبوتاژ ہو جاتا ہے, تو پھر کیا آپشن ہے عمران خان صاحب کو گھر بھیجنے کے لیے, اور پھر کیا کریں گے آپ لوگ؟ دیکھیے, میں نے کہا کہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ جو ہے برداشت کا مظاہرہ کیا جائے, اور جو ہے الیکشن جو ہے وہ تو ہو کے رہے گا. عمران خان روئیں, عمران خان جو ہے وہ پاگل خانے چلے جائیں, جہاں مرضی چلے جائیں, الیکشن تو کل ہونا ہے. اور آج جو حرکت کی ہے نا انہوں نے آج پھر میاں نواز شریف صاحب کے اوپر ایک اپنے وہ جو ہے وہ ایک چڑی سا وہ بھیجا تھا حملہ کرنے کے لیے. یہ یاد رکھیں, ان سب نے اسی ملک میں رہنا ہے, اور اب گارڈوں کے بغیر رہنا ہے, اب پولیس کی جو ہے سیکیورٹی کے بغیر رہنا ہے.
یہ ملک کے حالات جو خراب کرنے. عمران خان کا بھی یہ عالم ہے کہ وہ ہے تو ملک ہونا چاہیے, ورنہ خدا نہ خواستہ اس ملک کو آگ لگا دو تو آگ تو لگے گی ان کو. یہ تو آپ ذہن میں رکھیں. جیلوں میں بھی ان کو جانا ہے, ان کو اپنے تمام تر جو کرتوت ہیں ان کے جواب دینے ہیں, تو وہ جواب تو ایسے نہیں چھپیں گے. عمران خان کو رونا بھی اسی بات کا آ رہا ہے کہ اس کے اوپر لمبی چارج شیٹ ہے, اس کے اوپر جو فائلیں بنی ہوئی ہیں اس کو جواب دینا. اور آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کہہ رہی ہیں کچھ بھی کر کے آپ کامیاب کریں گی تحریک عدم اعتماد کو. آخری امپورٹنٹ بات کرنی ہے مسعود جی, آخری بات مجھے کمپلیٹ کر لینے دیجئے. آج جو پروٹیسٹ ہوئے ہیں نا پرامن, اس کے اندر آپ نے دیکھے ہیں کہ یا عمران خان یا ماشاء اللہ, اور اس کے اندر جو نعرے لگے ہیں وہ دیکھے ہیں, سنے ہیں آپ نے. اور یہ جو جتنے پرامن ہے نا, وہ پارلیمنٹ پہ حملہ جو ہے وہ فرشتوں نے آ کے کیا تھا. پی ٹی وی پہ حملہ جو ہے وہ فرشتوں نے کیا تھا. عصمت جنیجو کو اینٹیں جو ہے وہ فرشتوں نے آ کے ماری تھی. یہ کتنے پرامن ہیں. یہ جو ابھی آپ نے ایک آڈیو کلپ سنایا ہے, پرویز خٹک کا آڈیو کلپ موجود ہے, ان کے پی کا جو چیف منسٹر ہے اس کے آڈیو کلپ موجود ہے, جس کے اندر انسائٹ کر رہے ہیں, وہ جو ہے لوگوں کو تشدد پہ جو ہے وہ آمادہ کر رہے ہیں. تو عمران خان صاحب کل کا دن تو ہم صبر سے گزار لیں گے, لیکن اس کے بعد گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ اور آپ کے کرندوں کے ساتھ جو اس ملک کو آگ لگانا چاہتے ہیں ان کے ساتھ ہم کیا کریں. اللہ کرے کہ ایسا کچھ بھی نہ ہو, ایسا کچھ بھی نہ ہو. حسن عسکری صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں. سر بہت شکریہ آپ کا. حسن عسکری صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے, یہ تو مجھے بڑی تشویشناک معلوم ہو رہی ہے. جی واقعی یہ جو اب لیٹسٹ خبریں ہیں وہ کوئی اتنی اچھی خبریں نہیں ہیں, کیونکہ میرے خیال میں یہ کال دینا سپورٹرز کو کہ وہ احتجاج کریں, یہ ایک درست کال نہیں ہے. اس کے نتائج خطرناک ہو سکتے ہیں. لیکن جہاں تک اسمبلی کا تعلق ہے, اس میں ایک کانسٹیٹیوشنل پروسیجر ہے, اس پروسیجر کو فالو ہونا چاہیے, اور میرا خیال ہے کہ وہ پروسیجر فالو ہوگا, کیونکہ اتنی سیکیورٹی کا باہر بندوبست ہوگا کہ کانسٹیٹیوشنل ایونیو جس پہ کہ پارلیمنٹ ہاؤس ہے, وہاں ممبران کے علاوہ باقی لوگوں میں سے کوئی پہنچ نہیں سکے گا. تو صرف یہ ہے کہ اندر اگر اپوزیشن والے تھوڑا سا ریسٹرینٹ سے کام لیں, تو اگر کوئی شرارت بھی کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ ہو نہیں سکے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشن پروسیجر کو فالو کرنا چاہیے دونوں سائڈ کو, اور جو بھی فیصلہ ہو اس کے مطابق معاملہ چلتا رہے. جہاں تک یہ ہے کہ پاپولر موبلائزیشن کا سوال ہے, یہ وقت نہیں ہے پاپولر موبلائزیشن کا عمران خان کے لیے. ہاں, جب کبھی الیکشن آئے گا تو اس پہ آپ پاپولر موبلائزیشن کر کے لوگوں کے ووٹ حاصل کریں. اس سٹیج پہ کانسٹیٹیوشن جو کہتا ہے کہ پارلیمنٹ نے فیصلہ کرنا ہے, اور پارلیمنٹ ہی کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ آئندہ کون وزیر اعظم ہوگا. ٹھیک. امجد شعیب صاحب, اگر کل ٹھیک ہے کوئی نہیں جا سکے گا, صرف ممبران پارلیمنٹ کے اندر جائیں گے, لیکن اگر تحریک انصاف کی طرف سے ہارش رد عمل آتا ہے اور وہ اندر ماحول ایسا بن جاتا ہے کہ پارلیمنٹ کا اجلاس نہ ہو پائے, کیا اس کا خدشہ آپ کو ہے کہ کل ایسا ہو سکے گا, اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, مجھے خدشہ نہیں ہے کہ ایسا ہوگا, اور ہونا بھی نہیں چاہیے, اور یہ ذمہ داری ہوگی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی جو کہ وہاں ڈپلائیڈ ہوں گے, رینجرز ہیں, پولیس ہے, کہ وہ کسی کو بھی پارلیمنٹ کے قریب مت آنے دیں. جو بھی کوئی احتجاج کرنے والا ہے یا غیر ضروری آدمی ہے اس کو نہیں قریب ہونا چاہیے, کیونکہ یہ ایک آئینی پروسیس ہے جو کہ کسی بھی لحاظ سے غلط نہیں ہے, ایک آئین کا حصہ ہے. کسی بھی وقت پہ کوئی بھی پارٹی, کوئی بھی گروپ یہ ایکسرسائز کر سکتا ہے. اس کے لیے بڑی احتیاط ہونی چاہیے, اور ریاست کو پوری کو نہ صرف سپورٹ کرنا چاہیے بلکہ فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے کہ وہاں پہ کوئی رخنہ اندازی نہ ہو. ٹھیک. جہاں تک احتجاج, کوئی شور شرابہ, اس میں اگر وائلنس نہ ہو تو پارلیمنٹ سے ہٹ کے شہر میں کہیں ادھر ادھر کوئی اگر نعرے لگاتا ہے تو لگاتا رہے. لیکن یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر کسی نے وہاں پہ کوئی پراپرٹیز کو نقصان پہنچایا یا کوئی مارکا ہوا, آپس میں فساد ہوا, تو اس کی ذمہ داری 100% پھر حکومت پہ آتی ہے, کیونکہ ایک تو کال ان کی طرف سے, دوسرے لا اینڈ آرڈر پیس مینٹین کرنا بھی انہی کی ذمہ داری ہے. آج اس وقت تک یا کل جب بھی یہ ہوگی ووٹنگ وغیرہ, یہ حکومت جو آج موجود ہے اسی کی ذمہ داری ہوگی ساری امن امان. سر, عمران خان صاحب کو یہ کال دینی چاہیے تھی ایسے موقع پر. نتیجہ یہ کہ ان کو اپنے لیے مشکلات نہیں پیدا کرنی چاہیے. اگر سڑکوں پہ نکل کے کوئی احتجاج کرتا ہے, وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا رائٹ ہے کہ وہ احتجاج کرے, لیکن پارلیمنٹ کے قریب نہیں, تاکہ آئینی پروسیس چل سکے, اور کوئی وائلنس نہیں تاکہ عام پبلک کو تکلیف نہ ہو اور کسی کا
शहर का अमन अमान खराब। हुकूमत वक्त अपनी आवाम को कभी ये मैसेज देती है? अभी तो वजीर आज़म है ना, अभी तो उनकी हुकूमत है ना, कि आप सड़कों पर आ जाएं, आप बाहर आ जाएं, हम सब पार्लियामेंट के अंदर होंगे, आप अकेले होंगे लेकिन पुरअमन रहिएगा। और आप जो नारे भी बता दिए कौन कौन से लगाने, चोर डाकू लुटेरा भी बोलना है, तो सामने दूसरे लोग भी तो होंगे ना, तो ये इक़दाम करना चाहिए था इमरान खान साहब। बात यह है कि ये सिचुएशन तो हमारी अनफॉर्चुनेटली हमारी सियासत में मौजूद है कि हम एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशियाँ, हर तरह की बात होती है और उसमें इश्तियाल अंगेजी भी होती है। पॉलिटिकल पार्टीज को खुद भी एहतियात करनी चाहिए कि एक दूसरे के सामने ना आए, वरना वर्कर्स में लड़ाई हो सकती है, वो भी एहतियात करें। लेकिन ये कि ये जो नाराबाजी अगर खाली कोई करता है तो वो तो पॉलिटिकल प्रोसेस का एक हिस्सा है, उसमें तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें कोई ऐसा यानी खौफ व हैरात फैला देने की, जैसे आप बात कर रहे हैं, आपने जितनी दहशत अभी अपने पूरे आधे प्रोग्राम में फैलाई है वो मेरा ख्याल है अननेसेसरी दहशत नहीं। आपको पता है इस वक्त मुल्क भर में जगह जगह पर लोग बाहर निकलना शुरू हो चुके हैं। अभी कराची में 11 बजे चार मीनार पर बहुत बड़ी पब्लिक जमा होने वाली है, लाहौर में सड़कें जाम होना शुरू हो गई हैं। देखिए बात सुनिए, अगर कहीं भी कोई आज कल लट से जरदारी साहब आते हैं, जरदारी साहब जब रिहा हुए थे, या कोई भी लीडर आता है और उनके सपोर्टर्स उनके साथ एक सॉलिडेरिटी शो करते हैं, बाहर निकलते हैं, तो पुरअमन रहने से तो कोई मसला ही है ना। ठीक है सर, बिल्कुल एहतजाज हक है, मगर मैं आपसे पूछना ही चाह रहा हूं कि वजीर आज़म पाकिस्तान इस वक्त हुकूमत के सरबरा वो ये कॉल दे रहे हैं कि आप बाहर निकलें और एहतजाज करें, क्या ये भी प्रेसिडेंट मौजूद है कि इस तरह से लोग करते हैं, इस तरह से वजीर आज़म करते हैं? देखो मेरी बात सुनो मसूद रजा, अगर ना बुलाएं तो ना सही, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर वो ये कहें कि मेरे वर्कर अगर वो मुश्किल में और वो कहें कि मेरे वर्कर आके मुझे मेरे साथ सॉलिडेरिटी शो करें सड़क पे मेरे खिलाफ या मेरी हमायत में, तो इसमें मैं नहीं समझ सका कि इसमें बुराई क्या है। अगर खतरा है लड़ाई का, अमनो अमान, आप खुद देख रहे हैं सर कि इस वक्त माहौल कितना चार्ज है। मेरी बात सुन लीजिए ना जी, मेरी बात सुन लीजिए, अगर खदशा है लड़ाई बाई का तो जिम्मेदारी हुकूमत है, जिम्मेदारी हुकूमत है, सारा इल्जाम इन पे जाएगा क्योंकि कंट्रोल भी इन्होंने करना है, कॉल भी यही दे रहे हैं। सर वो तो उस वक्त करेंगे ना जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में। मैं ये नहीं कह सकता कि वाकई ये खून खराबा करेंगे, हुकूमत बचेगी। अगर हुकूमत भी नहीं बचती और पहले से लोगों को बाहर निकाला हुआ है, गम और गुस्सा पहले से होगा। बहरहाल आपका मानना यह कि उनका जमहूरी हक है। मेरी बात सुनो मसूद रजा जी सर, अगर पहले से कॉल ना दे, हुकूमत नहीं बचती तो उसके 1 घंटे बाद निकालना शुरू कर देता, अब क्या हो? तो सर दूसरी हुकूमत होती है ना फिर कंट्रोल करने के लिए, इंतजामिया हुकूमती मशीनरी इनके पास। सारी बात को अगर हम इस तरह ब्रो करके लें तो फिर तो हर चीज का खदशा हो सकता है, कल को किसी को भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। कादिर खान मंदूखेल साहब, पार्टी के लोगों को बाहर नहीं निकलना अंजर चाहिए। शोएब साहब की बात से कितना इत्तेफाक करेंगे आप कि भाई एहतजाज तो हक है, अगर उन्होंने कह दिया पूरा हम एहतजाज के लिए निकले तो इससे मसला क्या है फिर? देखिए मसूद रज़ा साहब पीपल्स पार्टी के दौर में यही इमरान नियाज़ी साहब थे और उसके वो कज़न थे जो उन्होंने धरना दिया था, खंदके खो दिए, और फिर चीमा साहब की खिदमत में मार्च करो, अज़मा बीबी ने जिक्र कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर शलवार कमीज़ लटकाना, PTV पर हमला, इनके सदर पाकिस्तान जो अभी है उनकी वीडियो मौजूद है, पुलिस अफसर को थप्पड़ मारना जिसकी वजह से ये 1.5 साल इश्तिहारी भी रहे उस केस में। उसके बाद उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, आपके सामने की बात है। और फिर उसके बाद अभी क्या किस तरह डील किया, आपको याद है? किसी को डंडा पड़ा हमारे दौर में, जब ये सैतारुल कादरी साहब बैठे हुए थे उस वक्त किसी को डंडा पड़ा नहीं पड़ा, ना उससे हुकूमत गिरी है। सिंपल सी सवाल यह है कि अपोजिशन ने जो अदम एतमाद की तहरीक पेश की आर्टिकल 95 क्लास 1 के तहत, क्या गलत है? और इसी आर्टिकल की वजह से बलूचिस्तान में 2 मरतबा हुकूमतें भी बदल गई हैं। अभी 2 महीने पहले की बात है जब जाम कमाल साहब की हुकूमत बदल गई है। सवाल ये कि ये शख्स, आपने पूरे दुनिया में मुझे किसी मुल्क का सरबराह बता दो जिसने प्राइम मिनिस्टर होते हुए और वो कॉल किए, एहतजाज किए। आप पूरे दुनिया में मुझे कोई इस तरह मिसाल बताओ जो शख्स सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी करिए, अमजद शोएब साहब बेहतर जानते हैं उसको। और फिर जो मुझे आज पता चला है मुख्तलिफ TV चैनल से कि अदारों ने उसको मना किया, आप अमेरिका का नाम नहीं ले, किसी मुल्क का नाम नहीं ले, वो पूरा खुल के अमेरिका का नाम ले रहे। उनके वजीर वो शरीन मिजारी साहिबा तो कह रहे
منافقت کرے امریکہ پتہ نہیں کیا کچھ نہیں بولا. سوال یہ ہے کہ جس شخص کا مینٹل لیول یہاں تک ہو, جس کو یہ نہیں پتا کہ سفارتی آداب کیا ہے, جس کو یہ نہیں پتا اخلاقیات کیا ہے, جس کو یہ نہیں پتا امن و امان کیا ہے, جس کو یہ نہیں پتا سیاست کیا ہے, اس شخص سے آپ اس کو پاگل کے علاوہ اور کیا کہہ سکتے ہو مجھے کیا بتائے. اور پھر دوسری بات یہ, ہم نے اپوزیشن نے ہم نے تو جمعرات والے دن 175 لوگ شو کیے, جو کہ 172, وہ جو پہلے لوٹا کی بات کریں وہ تو بات سائڈ پہ ہو گئی. ہم نے تو جینین جو اپوزیشن کے لوگ ہیں وہ جمع کر کے شو کر دیے. کل تو ایک رسمی کارروائی ہونی ہے, اور کل بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. مسعود رضا صاحب, آپ کے توسط سے میں ان کو کہنا چاہ رہا ہوں, اول تو اسپیکر جو ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ امن و امان برقرار رکھے, مگر کئی 19-20 کیے, ان نے کوئی بہت پذیرائی کیے, تو آپ یقین کریں گے ہم سے بھی پھر امید نہیں رکھنا کہ ہم خاموش بیٹھیں گے. ہاں, نعرہ ضرور لگائے, جو مرضی نعرہ لگا لے, مگر عطا پائی یا کسی وائلنس کی طرف یہ گئے تو ہم بھی خاموش نہیں بیٹھیں گے. لیکن سوال یہ کیا بات ہے, مسئلہ کیا ہے, مسئلہ کیا ہے کہ پہلے آپ یوں کریں. دہشت پھیلا دی ہے سر, دہشت تو پھیلی ہوئی ہے. جب آپ ایک ایگریسو رویے کے ساتھ سامنے آتی تو پھر معاملات اسی طرف جاتے ہیں. ایک معمولی سی قانون سازی ہوتی ہے تو پارلیمنٹ مچھلی بازار بن جاتا ہے, لیکن جب آپ احتجاج پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر دونوں طرف کر رہے ہیں ایک آئینی اور قانونی عمل کو کے چلنے کے دوران, تو پھر کیا نہیں ہو سکتا. یہ دہشت پھیلانے کی بات نہیں ہے, واقعی صورتحال اتنی گھمبیر اور اتنی سیریس ہے. ایک بریک مجھے لینے دیں, بریک کے بعد یہیں سے گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. عمران خان صاحب کے احتجاج کی کال دینے کے بعد ملک کے مختلف علاقوں میں نہ صرف لوگوں نے نکل کر سڑکوں کو بند کرنا شروع کیا, بلکہ سوشل میڈیا پر بھی ایک مہم نظر آ رہی ہے چلتی ہوئی, جس میں مختلف اداروں کو بھی ملوث کیا جا رہا ہے اور ان کے خلاف جو ہے وہ بہت غلط زبان بھی وہاں استعمال کی جا رہی ہے. تو ایک ٹرینڈ ادھر چلنا شروع ہو گئے اور یہ پوری ایک کیمپین ہے جو اس وقت سے شروع ہو چکی ہے. تو کل وزیر اعظم صاحب نے صحافیوں سے ملاقات کی تھی اور اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ ان کے پاس ابھی بھی آپشنز موجود ہیں, ان کا پلان تیار ہے. تو کیا وہ یہ پلان تھا؟ میرے ساتھ اجمل جامی صاحب موجود ہیں. جامی صاحب, کل آپ وزیر اعظم صاحب کے ساتھ موجود تھے ملاقات میں, تو ابھی جو یہ نظر آ رہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے احتجاج کی کال دے دی ہے, سوشل میڈیا پہ بھی ہم ٹرینڈز دیکھ رہے ہیں بننا شروع ہو چکے ہیں, تو یہ وہ پلان تھا کپتان کا جس کی طرف وہ اشارہ کر رہے تھے؟ بہت شکریہ مسعود صاحب. اگر تو یہ پلان تھا تو یہ بڑا افسوسناک ہے, کیونکہ میری نظر میں عمران خان صاحب بڑے قابل عزت, بڑے محب وطن اور وطن کا بھلا چاہتے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ جب بھی قوم پہ ایسی کوئی صورتحال آئی ہے تو رہنمائی کرنا ان کا فرض ہے, اور دیگر تمام سیاستدانوں کا فرض ہے کہ وہ رہنمائی کریں. ایسے وقت میں ایک اسٹیٹسمین کا کردار ادا کرنا چاہیے. قوم پہلے ہی تقسیم کا شکار ہے, کئی وجوہات کی بنیاد پر, لسانی ہوں, معاشرتی ہوں, یا پھر مذہبی ہوں, فقہی ہوں. ایسی صورت میں تو ایک رہنما کا کام ہی ہوتا ہے کہ قوم کو متحد کرے, جوڑے, اتفاق پیدا کرے, نفاق پیدا نہ کرے. اور کہا جاتا ہے کہ لیڈر وہی ہوتا ہے جو برے وقت میں یا کسی قوم پر جب امتحان آتا ہے تو اسے جوڑتا ہے, تفریق پیدا نہیں کرتا. کل ان سے بڑی تفصیلی گفتگو, بہت عمدہ گفتگو, بڑے پرعزم دکھائی دے رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس بات کو ایک سرپرائز دیں گے اور آپ انجوائے کریں گے اس سرپرائز کو. لیکن وہ سرپرائز کیا ہے, یہ معمہ ہے, کیونکہ آئینی, سیاسی اور قانونی جواز ہے تحریک عدم اعتماد کا, جس کا حل آئین, قانون اور سیاست میں موجود ہے. کیا کوئی غیر آئینی, غیر سیاسی یا پھر کوئی غیر مرئی فارمولا ان کے اوپر عائد کیا جا رہا ہے؟ جواب ہے نہیں. تو پھر حل بھی آئین اور سیاست میں ہی موجود ہے. وہ حل کیا ہے؟ اگر تو وہ حل عوام الناس کا مجمع اکٹھا کرنا ہے, انریسٹ پیدا کرنا ہے, تو میری نظر میں یہ بہت نقصان دہ ہوگا پورے ملک کے لیے. اور اس سلسلے میں ظاہر سی بات ہے جو ریاستی ادارے ہیں وہ آلریڈی حرکت میں ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ انجوائے کریں گے, تو میرے خیال میں کوئی بھی انجوائے نہیں کرے گا اگر کوئی غیر آئینی, غیر قانونی کام ہوگا. کوئی بھی انجوائے نہیں کرے گا اس کو. بالکل بالکل جی, جس سے تکلیف ہوگی, کیونکہ یہ دیکھیں, یہ وہ راحت اندوری نے کہا تھا اگر خلاف ہیں ہونے دو, جان تھوڑی ہے, یہ سب دھواں ہے, کوئی آسمان تھوڑی ہے. صحیح. اور پھر انہوں نے آگے یہ بھی کہا تھا کہ جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے, کرایہ دار ہیں, ذاتی مکان تھوڑی ہے. بالکل ٹھیک, ٹھیک ٹھیک, مناسب بات نہیں ہے. آپ قانونی, آئینی اور سیاسی جو آپشنز ہیں ان کے اندر ایسے ہوئے مقابلہ کریں. اور اگر آپ کی بات یہ درست ہے کہ آپ نے میس موبلائزیشن کے لیے کایا پلٹ دی ہے, تو بسم اللہ کیجیے, 2/3 میجورٹی لے کے آئیں, آئین اور قانون بدلیں, اپنی مرضی کے مطابق حکمرانی کریں. ہونا بھی یہ چاہیے کہ اب آپ عوام میں واپس جائیں اور پھر اپنا مینڈیٹ لے کر آئیں. جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ مینڈیٹ مجھے دو تو میں پھر ملک بدلوں گا. جمشید اقبال چیمہ صاحب, آپشنز کیا ہیں آپ لوگوں کے پاس؟ وزیر اعظم کس سرپرائز کی بات کر رہے ہیں؟ قانونی اور آئینی آپشنز تو بہت لیمیٹڈ ہیں. اب تو صرف کارروائی ہونی ہے, یا تو آپ نے
عدم اعتماد کی تحریک کو ناکام بنانا ہے یا اپوزیشن نے اسے کامیاب بنانا ہے؟ اس کے علاوہ اور کیا آپشن ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اس میں سب سے بڑا جو آپ کا سرپرائز تھا وہ تو لوگوں کے لیے ہماری یو کین سے کہ ایک یہ جو پاپولیرٹی ہے یہ سب سے بڑا سرپرائز تھا. ہم کہہ رہے تھے کہ ہم نے اکانومی میں پرفارم کیا ہے, ہم کہہ رہے تھے ہم نے گورننس بہتر کی ہے, ہم کہہ رہے تھے کہ ہم نے خارجہ پالیسی بہتر بنائی ہے, لیکن پورا ایک نیریٹو لے کے چل رہا تھا, میڈیا بھی چل رہا تھا, میڈیا کا اکثر مطلب ایک سیگمنٹ لے کے چل رہا تھا کہ جیسے ہم کوئی شاید دنیا کی یا پاکستان کی تاریخ کی نالائق ترین حکومت ہے اور ہمیں کو باہر نہیں نکلنے دے گا, بٹے ماریں گے لوگ اور ہم موسٹ ان پاپولر پارٹی ہیں. پھر آپ کہیں گے بات نہیں کاٹ رہا, وقت بالکل سر ہے, تو میں چاہ رہا ہوں کہ ہم پلیز نہ کاٹیں, پلیز نہ کاٹیں, پلیز نہیں پلیز نہ کاٹیں, یہ نہ کریں گے. آپ ہی سے بات کر رہا ہوں, آپ ہی سے بس سر میں سوال سن لیتا ہوں, آپ مجھے بات ہی نہیں کرنے دیتے. سر میں آپ ہی سے بات کر رہا ہوں, مجھے بس اجازت دیں, بات سن لیجئے. سر میں چپ کر دیتا ہوں, آپ کر لیں. عدم اعتماد کیسے آپ ناکام بنائیں گے؟ آپ کے پاس کون سا ایسا سرپرائز اور کون سا ایسا ترب کا پتہ ہے جو آئین و قانون کے مطابق ہو سکتا ہے؟ سوال میرا یہ ہے سر. سر میں نے مرضی سے بات کرنی ہے, آپ مجھے کرنے اگر اجازت دیں گے میں کر لوں گا, نہیں اجازت دیں گے نہیں کرتا. کیا نہیں سر, اگر میں نے مرضی سے کرنی ہے, میں نے آپ کے مطابق بات نہیں کرنی, پلیز مجھے اجازت دے دیں. بات کیجیے. سر میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے دیکھیں یہ صرف کل بات یہ اینڈ آف دا گیم نہیں ہے. کل جو آپ کہہ لیں کہ تحریک عدم اعتماد ہے, اس کے ہم جیتیں یا ہم ہاریں 3 مہینے 4 مہینے 6 مہینے میں اگلا الیکشن ہونا ہے. ہم اگر کل جیت جائیں پھر بھی الیکشن ہونا ہے, اگر ہم نہ جیتیں پھر بھی الیکشن ہونا ہے. یہ 1.5 سال گورنمنٹ نہیں نکالے گی, ہماری ہو یا ان کی ہو. سو بیسیکلی آج سے موبلائزیشن شروع ہے. موبلائزیشن کو آپ انریسٹ نہ کہیں, موبلائزیشن کو آپ لا لیسنس نہ کہیں, موبلائزیشن سے آپ اس طرح کی اسپیکولیشن نہ کریں پلیز, یہ بڑی مہربانی کریں آپ. ہم بھر لے ایک جمہوری پارٹی ہیں اور ہم پرامن پارٹی ہیں, یعنی ہم ٹائمنگ کو بھی چیک نہ کریں گے کس ٹائمنگ پر آپ بات کر رہے ہیں اس طرح. ہاں نہیں یہ ٹائمنگ بھی نہیں. دیکھیں آج موبلائزیشن تو اس وقت شروع ہوگی جب آپ نے ہمیں چیلنج کر دیا کہ ہم ان پاپولر ہیں, لہٰذا ہم نے موبلائزیشن شروع کر دی اور یہ شروع رہے گی, کل بھی رہے گی, آئندہ بھی رہے گی. لیکن اس میں کہیں لا لیسنس کا, کہیں کوئی آپ کے اسٹیٹ افیئر میں کوئی انٹرفیئرنس کا اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوگی. اور دوسری بات مجھے افسوس ہوا کہ آپ ہماری یہ جو سوشل میڈیا کی کمپین ہے, اگر کوئی نیگیٹو کر رہا ہے اسے ہمارے کھاتے میں نہ ڈالیں. دیکھیں یہاں پہ مسلم لیگ نون کیا کرتی رہی, پیپلز پارٹی کیا کرتی رہی, آپ کے صافی کیا کرتے ہیں, کس طرح کرتے ہیں, لیکن آپ کہہ لیں کہ آپ کے چینل کا کوئی بندہ کو بات ڈیفرنٹ کر جائے تو آپ کے چینل کے مالک کے یہ چینل کی پالیسی کے طور پر لیا جائے تو یہ افسوسناک ہے. جمشید صاحب جو سوشل میڈیا کی میں نے بات کی نا, سب جانتے ہیں سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس کون سے کس کے لیے کام کرتے ہیں. اب تو یہ چھپی ہوئی بات نہیں ہے نا کہ آپ کا جو سوشل میڈیا ونگ ہے وہ کون چلا رہا ہے, کیسے چلا رہا ہے, کون لوگ ہیں, کون سے اکاؤنٹ سے. نون لیگ کو بھی جانتے ہیں, پیپلز پارٹی کو بھی جانتے ہیں, تو اب تو یہ بات کھلی ہوئی ہے. اب ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ہوا میں یہ بات کر دیں گے. عظمہ, جمشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو بھی یہ موبلائزیشن ہے یہ اس کو آپ اس طرح سے نہ لیں کہ قانون کے خلاف جائیں گے. احتجاج ہمارا حق ہے, ہم احتجاج کریں گے. آج تو شروع ہو گیا ہے, اب چاہے تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو یا ناکام ہو, اب ہم جائیں گے اور یہ احتجاج کرتے رہیں گے, اپنی عوام میں جائیں گے, الیکشن تک جائیں گے. اب ہم دیکھیے مسعود, جب ہم احتجاج کرنے نکلتے تھے ہم پہ FIR ہوتی تھی, ہم پہ غداری کے مقدمے ہوئے صرف پارٹی میٹنگ کرنے پہ, اور ہمارے ساتھ کیا نہیں کیا. مزے کی بات یہ ہے کہ رسی جل گئی پر بل نہیں گیا. ابھی وہ جو گٹر والے عالمگیر صاحب ہیں ان کی اتنی ذہنیت بھی گٹر والی ہے. ابھی انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے جس کے اندر دونوں ہاتھوں میں کلاشنکوف ہے ایک آدمی کے, اور وہ ایک پارلیمنٹ میں گھسا ہے اور وہ سب کو گولیاں مار رہا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پلیز اپوزیشن بی ان ٹائم ٹمورو, آپ کے لیے ہم نے سرپرائز پلان کیا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ ایک سٹنگ MNA ہے PTI کا, میں کسی اکاؤنٹ کی بات نہیں کر رہی. کتنا چھپائیں گے یہ پیچھے, ان کی کتنی پرامن سیاست ہے. یہ فاشسٹ لوگ ہیں, یہ دہشت گرد لوگ ہیں. جو وزیر اعظم بننے سے پہلے دہشت گرد تھا, وہ وزیر اعظم ہونے کے بعد جب وہ مرے چلے جا رہا ہے کہ مجھے ہٹانے لگے ہیں, تو وہ اس ملک میں کیسے آگ لگانا چاہتا ہے, اور وہ کتنے دنوں سے لگا رہا ہے. وہ آج پہلے دن سے لگا رہا ہے, وہ بہت دنوں سے لگا رہا ہے کہ مجھے رکھو ورنہ میں پورے ملک کو آگ لگا دوں گا, سفارتی تمہارے تعلقات تباہ و برباد کر دوں گا, میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا, میں معیشت کی تباہی کر دوں گا, سیاست کی تباہی کر دوں گا. یہ تو یہ کر رہے ہیں. اور اب آپ جو ہے وہ ہمیں لیکچر دیں کہ جی یہ بڑا پرامن کریں گے. یہ جتنے پرامن ہے نا, ایک چیف منسٹر ایک صوبے کا
یلغار کرنے آیا تھا ہمارے دور حکومت میں وفاق کے اوپر، یہ وہ بھی کر چکے ہیں. میں وزیر اعظم کو گھسیٹ کے لے آؤں گا باہر. پھر جو ہے وہ جو کارنامے انہوں نے 126 دن سر انجام دیے تھے، ہاں میں پولیس والے تجھے یہ کر دوں گا، میں تجھے پھانسی دے دوں گا، میں فلانا کر دوں گا، یہ سارے پھول عمران خان کی جو ہے نا وہ زبان سے ہی نکلتے ہیں. اور یہی پھولوں والی گفتگو جو ہے وہ پاکستان کے اندر وہ پھیلاتے رہے، جس کا انتشار کا آج یہ عالم ہے کہ یہ جو ہمارے ساتھ کر رہے ہیں کل تک کریں گے. اس کے بعد انہوں نے سوچا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا. ایک لمٹ ہوتی ہے برداشت کرنے کی. ہم نے پچھلے 4 سال اپنے دور کے اور 4 سال یہ 8 سال بڑی ہمت سے برداشت کیا ہے. لیکن عمران خان کو اب اپنی ہی دوائی کو چکھنے کا جو ہے وقت آ گیا ہے. اور عمران خان کو اب میرا خیال اس کی زبان میں جب تک سمجھایا نہیں جائے گا تب تک اس کو سمجھ نہیں آئے گی، اور ان کے کارندوں کو بھی. تو میں سمجھتی ہوں کہ ان کو ان کی زبان میں سمجھانا پڑے گا. یہ جتنے پرامن ہیں، یہ جو پلان کر رہے ہیں، مجھے یہ بتا دیں کہ وہ گٹر والے بھائی جو ہیں انہوں نے یہ جو فوٹیج لگائی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ وہ بھائی دیکھ لیں گے نا. تم نے تو اس ملک میں ایک بوند جو ہے وہ خون نہیں گرایا کسی بھی کاز کے لیے. یہاں پر لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، یا شہادتیں دی ہیں، لوگوں نے خون بہے ہیں. تو تم لوگوں کا خون کتنا سستا اور کتنا مہنگا یہ پھر دیکھ لیں گے. ایسی لیکن یہ نہیں ہے کہ عمران خان رہے گا تو ملک رہے گا. ممبران پارلیمنٹ جو ہے وہ سوشل میڈیا پر تصویریں لگا رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر کلاشنکوف لے کے بندہ پہنچ گیا اور وہ وہاں پر فائرنگ کر رہا ہے. یا عظمہ ایسے کہہ رہی ہیں کہ ان کو انہی کی زبان میں جواب دیا جائے گا. قادر بندوخیل صاحب نے کہا کہ جی اس طرح سے ہوگا تو ہم بھی جواب دیں گے. تو سر سلسلہ تو شروع ہو گیا نا. نہیں یار دیکھ، پھر میں سارا طرح پروگرام دیکھ رہا ہوں ایزمپشنز کے اوپر. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ جس نے لگائی ہے کلاشنکوف، سائبر کرائمز والوں کو فوراً اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. یہ ایف آئی اے کا کام ہے، اور اگر کوئی نہیں کرتا تو پرائیویٹ سٹیزن جو ہیں وہ بھی جا کے ایف آئی آر اس کے خلاف درج کرا سکتے ہیں. یہ چیزیں کرمنل ایکٹس ہیں، یہ کبھی برداشت نہیں کرنے چاہیے. لا جو قانون آپ کے پاس موجود ہے آپ اس کو ایکٹیویٹ کریں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ اس چیز کا پی ٹی آئی کو، عمران خان کو احساس ہونا چاہیے کہ اگر ان لوگوں نے سڑک پہ وائلنس کی تو دوسرے لوگ خاموش نہیں بیٹھیں گے. میں نے پہلے بھی کہا کہ اگر کوئی سچویشن ایسی ہوتی ہے جس میں وائلنس ہوتی ہے تو اس میں کسی نے پی ایم ایل این کو الزام نہیں دینا، پیپلز پارٹی کو الزام نہیں دینا، وہ پی ٹی آئی کو دے. تو اس صورت میں پی ٹی آئی حکومت میں بیٹھ کے ان چیزوں کو کنٹرول کرنا بھی ان کی ذمہ داری تھی، چاہے جائے کہ وہ اس چیز کو انیشیٹ کریں. لہذا ایک چیز کو جب نظر آ رہا ہوگا، یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک پرامن میں احتجاج کریں گے تو صرف آپ کی ازمپشن کے اوپر ہم پرامن احتجاج ان کو کہیں کہ بند کر دیں، وہ تو نہیں ہوگا. لیکن یہ ہے کہ ہم بالکل کنڈیم کریں گے اگر کوئی ایسی چیز کسی نے کی. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل پروسیس ہے اسمبلی کے اندر وہ ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے کسی بھی صورت. اگر وہ ہوتا ہے تو وہ ریاست کے ساتھ غداری ہے. یہ ہمیں سب کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ پروسیس کل کو کسی کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ پروسیس ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے. بالکل صحیح سر، ایک بریک کی طرف نہیں جانا ہے. اور آپ جو فرما رہے ہیں کہ یہ صرف ازمپشنز ہیں تو یہ بلا وجہ نہیں ہے. مجھے وہ رات بھی یاد ہے جس دن عمران خان صاحب جو ہیں وہ احتجاج کرتے ہوئے کنٹینر پر وزیر اعظم ہاؤس کی طرف بڑھ رہے تھے. کیا شیلنگ ہو رہی تھی، پی ٹی وی کے اندر کیا ہو رہا تھا، پارلیمنٹ ہاؤس میں کیا ہو رہا تھا، اور کس طرح سے پولیس والوں کو مارا جا رہا تھا. جو تشدد کے واقعات ہیں ہم نے کور کیے ہیں سر، ہم نے دیکھا ہے انہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ ماضی میں کیا ہوتا رہا ہے. اور اس لیے ہمیں یہ خدشہ ہے کہ جب اس طرح کا رویہ اختیار کریں گے تو دوبارہ ایسی صورتحال ہوگی تو یہ بڑا افسوسناک ہوگا. اس لیے یہ باتیں ہو رہی ہیں. صرف ازمپشنز نہیں ہیں، یہ ہمارے تجربات ہیں تحریک انصاف کے اس رویے کے ساتھ. ایک مجھے بریک لینا ہے. بریک کے بعد قادر بندوخیل صاحب آپ سے پوچھوں گا. بلاول صاحب تو کہہ رہے ہیں اب کوئی انتقامی کارروائی نہیں ہوگی، لیکن عظمہ نے بھی کہا کہ اگر یہ ایسا کریں گے تو پھر یہ بھگتیں گے بھی. اگر عمران خان صاحب وزیر اعظم نہیں رہتے تو پھر ان سے آپ لوگوں کا رویہ کیا ہوگا؟ ایک بریک کے بعد. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. قادر بندوخیل صاحب، عمران خان صاحب کے پاس 3 آپشنز تھے کہ عدم اعتماد، استعفیٰ یا ارلی الیکشن. عمران خان صاحب تیار ہو گئے تھے کہ ارلی الیکشن پر ہم مان جاتے ہیں. اگر ایسی صورتحال ہوتی تو بڑا اسموتھلی تمام پروسیس ہو جاتا اور شاید عمران خان صاحب ارلی الیکشن کال کر لیتے اور پھر الیکشنز ہو جاتے. لیکن اپوزیشن نے یہ نہیں مانا. یہ صورتحال جو بن رہی ہے اس وقت، یہ اس کی ایک وجہ شاید یہ بھی ہے. اگر اپوزیشن تھوڑا سا تحمل کا مظاہرہ کرتی تو معاملات یہاں تک نہیں پہنچتے. بہرحال اب یہاں تک آ گئے. عظمہ کہہ رہی ہیں کہ جی جب یہ نہیں ہوں گے وزیر اعظم تو پھر دیکھیں گے. آپ لوگوں کا کیا ماننا ہے؟ بلاول صاحب تو کہہ رہے ہیں بس اب ہم آ گئے پارلیمنٹ میں، عدم اعتماد کی تحریک ہوگی، ہماری آپ کی لڑائی یہاں پر ختم. مسعود رضا صاحب، آپ کو یاد ہوگا عمران نیازی سے فرماتے تھے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے یہ جو اعتماد عدم اعتماد کی تحریک لائے، میں تو خوش ہوا ہے، تو بڑی مہربانی بڑی ہے، اور جیسے جیسے دن نزدیک آئے دو گھٹنے ٹیک دیا ہے.
वो वसीम अकरम प्लस को भी वो कर दिया, कुर्बान कर दिया है। वो भाई जब अदम एतमाद की तहरीक हमारी कामयाब हो रही है, वोट हमने 200+ हमने शो कर दिए है, तो अब क्या, अभी रोने धोने से तो कोई फ़ायदा नहीं है। अब तो अल्लाह का शुक्र अदा करें मज़ीद कि ठीक है आप बाइज़्ज़त तरीके से रुखसत हो रहे, मगर जिस आदमी की कोई इज़्ज़त रास्ती नहीं हो तो उसको क्या करेंगे? तरीका तो ये, हम कौन सा गलत काम करें? कराची से हम रवाना हो गए 27 दिसंबर को और 10 दिन हम सड़कों पे थे, हमने कोई गमला तोड़ा, कोई हमने वायलेशन की तरफ हम गए और एन कमिटमेंट के मुताबिक डी चौक में हमने ऐलान कर दिया अदम एतमाद की तहरीक की। और ये याद रखना, ये अमेरिका जो बात करे, जब 3 महीने 2018 के इलेक्शन के बाद से बिलावल भुट्टो साहब के मुतालबा अदम एतमाद की तहरीक, क्योंकि मरकज़ इनकी 4 सीटों पे और पंजाब 7 सीटों पे खड़ी थी, मगर अपोजिशन की दूसरी जमातें नहीं मान रही थी, तो आप कैसे अमेरिका, और फिर ये जो परवेज़ खटक सुना रहा था वो अमेरिका का साजिश था, और ये जो सऊदी अरब के साथ उनने ताल्लुकात बिगाड़ दिए, उस गड़ी को जो बेचा है ना उसने, गड़ी बाई ने 3.5 करोड़ में, उसको कहाँ ले जाएंगे? तोशा खाने में पता नहीं और कितने स्कैंडल निकलेंगे। सीपेक प्रोजेक्ट ब्लॉक कर दिए है, ये क्या अमेरिका ने कहा सीपेक ब्लॉक कर दो? और फिर उसके बाद आपने वो जो मोटरवे वगैरह बनाना था, पहले तो वास्ते थे, आपने 1 किलोमीटर आपने अपोजिशन ने क्यों नहीं मान लिया कि इमरान खान साहब अर्ली इलेक्शन के लिए तैयार है, तो मामला बड़ा स्मूथली हो जाता। ओ भाई क्यों? ओ भाई अब एक आदमी को इज्जत रास नहीं है, पहले हम कह रहे थे नहीं मान रहा था, अब जब हमारे वोट पूरे हो गए तो ये निकल जाए इज्जत से। नहीं तो देखिए मैं एक चीज बताऊं आपको, ये वही है इब्लीस को जब जन्नत से निकाल रहे थे तो कह रहे मैं गुमराह करूंगा लोगों को, मैं आवाम को गुमराह करूंगा। ये वही गुमराह करने वाला है, कुछ भी नहीं कर सकेंगे। पहले 27 का सरप्राइज था, उसके बाद कौम से खिताब सरप्राइज था, कल ये सरप्राइज दिए। हमारे फिगर अभी मैं दावत से आ रहा हूँ सिंध हाउस में, हमारे सारे लोग मौजूद हैं, सुबह हम जाएंगे और हर रुकावट को अबूर करेंगे, हर रुकावट को अबूर करेंगे। ये मत गलतफहमी में रहना कि हम खामोश बैठ रहेंगे। ये मेरी बात सुनो, ये टिट वाली हम पॉलिसी लगेंगे। अच्छा। हमारी बर्दाश्त से न केले ज्यादा, जितनी बदतमीजी तुमने करनी थी कर दी है, मजीद नहीं बर्दाश्त। तुम्हारा सबसे पहले अगर स्पीकर ने वायलेशन की उसका गिरा होगा, डिप्टी स्पीकर का होगा। और फिर दूसरी बात ये कि शीशे के घर में रहते हुए दूसरे पे पथराव नहीं क्या करते हैं। ये ड्रामे बंद करो। कौन सा गलत काम हो गया? कुर्सी कभी जिंदगी में देखी नहीं थी, एक क्रिकेट के खिलाड़ी थे। तो जाहिर सी बात है जो आप बता रही हैं, आप जो बात कह रहे हैं, आप जो बात कह रहे हैं अपनी जगह, बाद में इसको डाइसेक्ट करेंगे कि किसने क्या किया, बंदे खरीदे नहीं खरीदे। इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि अब हम एक मूव में आ चुके हैं जिसका नाम है नो कॉन्फिडेंस मोशन, और अगर उसे स्मूथली वो हो जाता है तो ये बड़ी अच्छी बात होगी, इसमें कोई रखना ना हो। फिर इलेक्शन होगा, जब इलेक्शन होगा तो उसमें देखा जाएगा। जमशेद इकबाल चीमा साहब, ऐसा लग रहा है दोनों तरफ से शौक है, दोनों को, अपोजिशन को भी हुकूमत को भी, कि नाक जरूर रगड़वानी है, इसके बगैर छोड़ना नहीं है। सर ये रवैया खतरनाक है। मैं समझता शायद ये कल्चर ठीक नहीं है, ये जो डेवलप हुआ है पहले भी था, लेकिन मतलब आप कह लें कि दरमियान में शायद वो कम हुआ है किसी स्टेज पे। अभी फिर दोबारा मतलब मैं समझता हूँ बेनज़ीर साहब और नवाज शरीफ साहब के दौर में भी था, अब फिर ये हुआ है। मैं समझता हूँ कि असूली जो बात है वही रहनी चाहिए। ये जो आप कह लें इसमें हार्ड टॉक या कोई बैड नेम या बैड लैंग्वेज, ये थोड़ी एहतियात ही करनी चाहिए। ये मतलब पर पे करती है या घर को पलट के आती है। सो मैं समझता हूँ कि ये जो रवैया है ना जी, जमहूरी रवैया या टॉलरेंस, मतलब सियासत में तो है ही टॉलरेंस जी। हम एक दूसरे के सामने, यहाँ हम 4 लोग बैठे हैं, डिफरेंट ख्यालात के हैं लोग, लेकिन बैठे हुए हैं। बाहर आवाम में लोग इतने मुखालफ हों तो नहीं बैठते। नहीं कहना चाहिए ना किसी को थ्री स्टूजेस और ना जाने क्या क्या, नहीं कहना चाहिए। सर वक्त खत्म हो गया मेरे पास। बहुत बहुत शुक्रिया जमशेद इकबाल चीमा साहब, अज़मा बुखारी साहिबा, कादिर मंदुखील साहब, अमजद शोएब साहब, अजमल जामी साहब भी प्रोग्राम में शामिल थे, हसन अस्करी साहब, उनसी की भी आपने गुफ्तगू सुनी, और जनाब कामरान शाहिद साहब का भी आपने तजज़िया सुना। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, आपसे इजाज़त चाहूँगा इस दुआ के साथ कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशा ज़वाल नहीं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।